الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسے عمل کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک ایسا عمل آپ کو بتلایا جائے گا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے دل کا سکون ہے. ایک ایسا عمل آپ کے سامنے بتایا جائے گا جو ہماری دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں کی نجات کا ذریعہ ہے. میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں بطور اصلاح کے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت.
اور فضیلت۔ اسلامی بھائیوں، نماز یہ دین اسلام کا ایک اہم اور بنیادی فریضہ ہے۔ نماز دین اسلام کا ایک ستون ہے۔ یہ نماز، اگر ہم اس نماز کے پابند ہیں تو سمجھ لیجئے ہمارے اندر دین باقی۔ ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو گویا ہم اپنے ہاتھوں سے دین کی عمارت کو منہدم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین اسلام کا ایک ستون۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم کیا، جس نے اس نماز کو پڑھا، اس نے دین کو قائم کیا، دین کو تعمیر کیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ پوری مسجد جو عمارت تعمیر ہے مسجد کی، یہ بنیادوں پر کھڑی ہے، ستونوں پر کھڑی ہے۔ اگر یہ بنیاد ہٹا دی جائے تو یہ ساری کی ساری عمارت تہس نہس ہو جائے گی، گر جائے گی۔ بنیاد پر قائم ہے، تو ایسے ہی نماز بھی دین اسلام کی ایک اہم بنیاد ہے۔ دین اسلام کی عمارت اسی نماز پر کھڑی ہوئی۔ دین اسلام کے 5 ستون اللہ کے رسول نے بیان فرمائے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ دین اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طاقت اور استطاعت کے مطابق حج کرنا، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 دین اسلام کی بنیاد ہے، جس میں سے نماز بھی ایک بنیاد ہے۔ نماز ہے تو ہماری زندگی میں دین۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ مقیم ہو چاہے وہ مسافر ہو۔ یہاں تک کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اگر بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو اس 7 سال کے بچے کو بھی، جو ابھی بالغ تو نہیں ہوا ہے لیکن 7 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اس کو بھی نماز پڑھنے کی تعلیم دینا ہے، نماز سکھانا ہے۔ اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے تنبیہ کرے، اسے سزا دے نماز نہ پڑھنے پر۔ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ کسی بھی حالت میں کسی مسلمان سے معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک طرف مسلمانوں کی دشمنوں سے، اسلام دشمنوں سے جنگ کر رہی ہے، دوسری طرف نماز کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اس جنگ کے موقع پر بھی نماز پڑھنا نہیں چھوڑا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نماز کتنا عظمت والا، کتنا اہم عمل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نماز کتنا ضروری ہے۔ یہ نماز ایک مسلمان کی پہچان۔ نماز یہ اللہ کی سب میں بڑی بندگی۔ نماز اللہ کی توحید کا عملی اظہار ہے۔ آدمی جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو زبان کے ذریعے سے وہ کلمے کی گواہی دیتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو وہ عمل کر کے اللہ کی توحید کا اظہار کر دیتا ہے۔ اور نماز پڑھنا یہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنا تکبر کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے، جن کو اللہ نے یہ وقت دیا ہے اللہ کی عبادات کرنے کا، نماز پڑھنے کا، لیکن اس کے باوجود
وہ یہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکا رہے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سجدے کے لیے بلائیں گا، لیکن جو لوگ اللہ کی عبادات سے غافل تھے وہ وہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سورۃ القلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی کو ظاہر کر دے گا تو تمام عبادات گزار لوگ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ کی عبادات سے دنیا میں غافل تھے وہ سجدہ کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھیں گے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کے چہرے مرجھائے ہوں گے، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چھائی ہوں گی۔ وہ بدنامی کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے اپنے چہرے کو نیچے کیے ہوئے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب وہ صحیح سالم تھے، جب ان کے اندر طاقت تھی، اللہ کی عبادات کرنے کا انہیں موقع تھا، انہیں بلایا جاتا تھا نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ان کے کانوں میں گونجتی تھی، تو وہ نماز کے لیے نہیں آتے۔ تو جب یہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے تو قیامت کے دن بھی انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے باقی فرائض کو اس دنیا کے اندر نازل کیا، لیکن نماز جیسی اہم عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا، اور وہاں پر بلانے کے بعد نماز جیسا عظیم تحفہ عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر جو کچھ وہی نازل کرنا چاہی وہی نازل کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یعنی میری امت پر 50 نمازوں کو فرض کیا۔ میں وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ پر کیا فرض کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ہم پر اللہ نے فرض کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جائیے، اپنے رب کے پاس جائیے اور ان سے تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ کی امت اتنی زیادہ نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں بھی بنو اسرائیل کو آزما چکا ہوں، ان کا امتحان لے چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول واپس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ اس میں تخفیف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ 5 نمازوں کو کم کر دیتا، 45 نمازیں باقی رہتی۔ پھر اللہ کے رسول دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کتنی نماز کم ہوئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب بھی آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتے جاتے رہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر دن اور رات میں یہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہے، اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر۔ غور کیجیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ نے 50 نمازیں پہلے فرض کیا تھا، لیکن ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی، 5 نمازوں کو باقی رکھا، لیکن اس کا اجر و ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ ثواب میں کمی نہیں کی، اجر میں کمی نہیں کی، لیکن نمازوں کی تعداد میں کمی کر دی۔ یہ اتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو ہم کیسے نماز پڑھتے؟ دن بھر نماز ہی میں ہم مشغول رہتے، لیکن اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ اس کے باوجود اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کتنا زیادہ اجر و ثواب کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز چھوڑنا گویا 50 وقت کی نماز کے ثواب کو ضائع کرنا، اور ہم کر رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز کی اہمیت کو ہم سمجھے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز کی اہمیت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہم مومنوں کو، ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی، نماز پڑھنے کی تلقین کری، بار بار مختلف انداز سے نماز پڑھنے کی طرف ہمیں ابھارا۔ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ اے لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نماز کی حفاظت کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین کہ لوگوں اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے کہیں اللہ تبارک و تعالی نماز کی تلقین اس انداز میں کرتا ہے کہ تم خود بھی نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کی تعلیم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، خود بھی نماز کے پابند بن جائیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ بلکہ ہم آپ کو رزق دیں گے اور انجام اہل تقویٰ ہی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا انجام۔ غور کیجئے میرے بھائیو، اس آیت میں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا، صرف ہم کو ہی نہیں بلکہ گھر کے سرپرستوں کو یہ تعلیم دی نبی کے ذریعے سے کہ تم اپنے گھر کے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میں تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ آدمی روزی روٹی کے چکر میں، پیٹ بھرنے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں نماز سے غافل اور سست ہوتا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارا رب جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جو گارنٹی لیتا ہے تمہیں رزق دوں گا، وہ ہمیں اس آیت میں یقین دلا رہا ہے تم نماز پڑھو، میرے سامنے جھکو، نحن نرزقک میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ تم نماز کے لیے آؤ تو مسجد صحیح، نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکو تو صحیح، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی کہیں اللہ تبارک و تعالی نماز کے لیے اس انداز میں ہمیں تلقین کر رہا ہے، کہا کہ یہ نماز ایک مومن کی پہچان ہے، نماز ایک مومن کا شیوا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون کہ مومن لوگ تو وہ ہیں، ایمان والے لوگ تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں بیان کی جاتی ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، وہ نادم اور شرمندہ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر کا تذکرہ کر رہا ہے، جہنم کے عذابات کا تذکرہ کر رہا ہے اور ہم گناہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی آیات کو سنتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب قرآن مجید کو سنتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور ایمان والے کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور نماز بھی قائم کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ کون؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی آیات سن کر ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں
عزت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر نمازی لوگ جو اپنی نماز میں ہمیشگی برتتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، وفات ہونے والی ہے، انتقال ہونے والا ہے. امت کو آخری نصیحت کیا کرتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بار بار یہ دہراتے رہے، بار بار یہ کہتے رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا اور اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرنا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اس کلمے کو اتنا زیادہ دہرایا، اتنا زیادہ کہا کہ اللہ کے رسول کو بیماری کی وجہ سے یہ جملہ نکالنا مشکل ہو رہا. سوچئے میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی آخری وصیت کہ نماز کو قائم کرنا، غلاموں کے حقوق ادا کرنا. ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. ہم جمعہ کے مہمان بن کر آتے ہیں، جمعہ میں بھیڑ رہتی ہے، عام دنوں میں بھی مسجدیں خالی ہے. فجر کی نماز میں بھی 10 لوگ 15 لوگ کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے نمازیوں کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. یہ ہماری حالت ہے میرے سامنے. کیوں ہماری نمازیں چھوٹتی؟ اس لیے کہ ہم رات میں 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، 3 بجے سوتے ہیں. ایسے وقت میں ہم سوتے ہیں جس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہ کو معاف کروں. جو وقت اللہ کی رحمت کا ہے، جو وقت اللہ کی برکت کا ہے، جو وقت دعا کی قبولیت کا ہے، جو وقت گناہوں کی معافی کا ہے، ہم اس وقت سوتے ہیں اور پھر ہماری فجر غائب ہو جاتی. مسجد میں کوئی آئے کہ نہ آئے، نماز ہو کہ نہ ہو، مصلی ہو کہ نہ ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. خود عشاء کے بعد بلا وجہ دیر تک جاگنا یہ ایک خود بہت بڑا جرم ہے. پھر فجر کی نماز چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ فجر کی نماز یہ وہ وقت ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جو موجود فرشتے ہوتے ہیں فجر کی نماز میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مصلی کو دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں مصلی آیا ہوا ہے، رجسٹر میں نام درج کرتے ہیں. نماز ختم ہوتی ہے، رجسٹر لے کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. دوسرے فرشتے یہاں پر آ جاتے ہیں ڈیوٹی کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کس حالت میں آئے، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے. وہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندے تیری نماز پڑھ رہے تھے، تیرے بندے تیرے سامنے جھک رہے تھے، نماز کے لیے فجر کی نماز میں مسجد کے اندر موجود تھے. یہ میرے بھائیوں برکت کا وقت ہے اور اتنا عظیم وقت ہم بستروں میں گزار دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قیامت کے دن جس عمل کا سب میں پہلے حساب ہوگا وہ یہی نماز ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سب میں پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں حساب ہوگا. اگر ہماری نماز درست نکلی، اگر ہماری نماز صحیح رہی تو باقی تمام اعمال بھی صحیح رہیں گے. اگر ہماری نماز نہیں ہے، ہم نماز میں ناکام ہو گئے تو باقی تمام اعمال میں ناکام ہو جائیں گے. غور کیجیے میرے بھائیوں، ہمارا پہلا ہی عمل اس میں ہم غفلت اور سستی کا شکار. 5 وقت ہم نماز کی آواز سنتے ہیں، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. یہ گارنٹی والی کامیابی ہے، جنت میں لے جانے والی کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے. لیکن مسجد کے سامنے سے ہم گزرتے ہیں، نماز کے وقت گزرتے ہیں،
نماز کی آواز بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، لیکن ہم منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے میرے بھائیوں ہمارے لیے۔ جس کو اللہ نے قسمت دیا ہے وہ الحمدللہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جو بدقسمت ہے وہ مسجد کے سامنے سے گزر جائیں گے لیکن ان کو اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اگر ہم بھی ایسے ہیں کہ مسجد کے سامنے سے اذان سن کر، نماز کی آواز سن کر گزر جاتے ہیں تو ہم بہت بدقسمت ہیں، بہت بدبخت ہیں میرے بھائی۔ جب یہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے تو قیامت کے دن بھی سجدہ نہیں ہو پائے گا میرے بھائی۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ نماز صرف مسلمان کی پہچان نہیں بلکہ مسلمان کی پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان اور کفر کرنے والوں میں فرق کرنے والی چیز۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے درمیان، ہم مسلمانوں کے درمیان اور کفر کرنے والوں کے درمیان عہد نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا کفر کرنے والا عمل۔ اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ لوگوں نماز قائم کرو اور مشرک لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھلایا گیا کہ ایک آدمی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، وہ پتھر سے لیٹے ہوئے شخص کو سر پر مارتا ہے، سر پر مارنے کی وجہ سے اس کا سر جو ہے چپٹا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر اٹھاتا ہے، پھر اسے مارنے کے لیے جیسے ہی پتھر اٹھاتا ہے پھر سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے۔ بار بار اس کے سر کو چپٹا مارا جاتا ہے، پتھر سے چپٹا کیا جاتا ہے۔ یہی عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو آج سے 1400 سال پہلے بتایا گیا، مطلب آج سے 1400 سال پہلے سے بے نمازی کا یہ انجام ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ انجام ہوتا رہے۔ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے ہم دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی حالت، جن کے سر کو کچلا جا رہا ہے، جن کے سر کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے تھے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لیکن خالی تلاوت کرنے پر اکتفا کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور فرض نماز سے سوئے رہتے تھے، فرض نماز سے غافل رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، غفلت سے باز آ جائیے، نماز کے لیے مسجد میں آ جائیے۔ مسجدوں کو ہم نے بہت بنا لیا، بہت ہم نے مسجد کے لیے تعاون دیا، لیکن یہ بھی تعاون کی ضرورت ہے کہ ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ مسجدیں ہم اور آپ کو آواز دے رہی ہے، یہ مسجدوں کی چڑھائی ہمیں اللہ کے لیے اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ ہم تو کھانے کی دعوت رہی تھی تو ہم دھڑلے کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ ابھی کوئی آپ کو شادی کی دعوت دے، کتنی بھی بارش ہو، کتنا بھی طوفان ہو، لیکن ہال کے اندر آپ کو گردی ہی ملے گی، اور ذرا سی بارش ہو جائے مسجدیں پوری خالی ہو جاتی۔ یعنی ہمیں کھانے پینے کی دعوت میں بہت شوق ہے، نماز کے لیے شوق نہیں۔ تو یہ میرے بھائی اور دوست، ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے میرے بھائیوں۔ نماز کے تعلق سے میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ جس طریقے سے ابھی مسجد بھری ہے، ہر نماز کے وقت مسجد بھرنا چاہیے، یہی ہماری اور آپ کی بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔